محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگ و نوجوان ساتھی عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله کروں تیرے نام پہ جان فدا بس ایک جہاں تو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ عقیدت و محبت کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں گے بآواز بلند اللہم صلی علی۔ سنیے ایک بات سنیے، یہاں تیجا نہیں ہو رہا ہے جو آہستہ کلمہ پڑھا جا رہا ہے، حضور پہ درود کی بات آیا کرے تو کم سے کم جوانوں یہ پتہ لگنا چاہیے کہ یہ درود پڑھنے والا جوان بیٹھا ہے۔ جہاں پہ 4 لوگ بریانی بانٹ رہے ہوں 8 لینے والے ہوں تو ایسا لگتا ہے پوری بستی چلی آئی ہے، اتنا شور ہو جاتا ہے۔ جب کھانے کے عاشقوں میں اتنی طاقت ہے تو مدینے والے کے عاشقوں میں کتنی طاقت ہے۔ بات یہ نہیں، میں آپ سے بار بار نہیں کہوں گا آپ ہاتھ اٹھائیں، میرا اپنا مزاج ہے۔ علامہ ارشاد صاحب تشریف فرمانے اور مفتی صاحب اللہ تشریف فرمانے، وقت کم ہے، بس میں اتنا کہہ دیں کہ یہ جو سبحان اللہ ہے نا یہ عشق کا پتہ دیتا ہے۔ جو آپ بولتے ہیں نا لفظ سبحان اللہ، یہ آپ کی محبت کا پتہ دیتا ہے۔ اگر آپ سے کہا گیا کہو سبحان اللہ تو آپ نے چیخ مار کے کہہ دیا پھر چپ ہو گئے، تو بالکل اس گھوڑے کی چال ہے جس کے سانٹ لگی تو بھاگا، چوٹ کا احساس کم ہوا تو ٹھہر گیا۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ گھوڑے کو چابک سے نہ دوڑاؤ، اسے پہلے چنے کھلا دو جو مارنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو اگر گھٹی میں عشق رسول ہے نا تو پھر یہ کہنا نہ پڑے کہ سبحان اللہ، بات حضور کی ہو اور اچھی ہو تو دیوانہ خود بخود کہہ دیتا ہے کیا سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے اور اللہ عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ خون دل دے کے نکھاریں گے رخے پر کے گلاب، ہم نے گلشن کو سجانے کی قسم کھائی ہے۔ اور جب پڑا وقت چمن کو تو لہو ہم نے دیا، جب پڑا وقت چمن کو تو لہو ہم نے دیا، اب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس ادارے کا وہ عظیم کارنامہ ابھی آپ کی نگاہوں کے سامنے فارغین کی شکل میں آنے والا ہے۔ میں کہتا ہوں اس ادارے کا آپ جتنا بھی احسان مانے کم ہے کہ اس ادارے نے ایسے ماحول میں آپ کو 4 حافظ قرآن دے دیے، 5 حافظ قرآن دیے ہیں۔ میری ایک انگلی بند تھی، اللہ کے کرم سے وہ بھی کھل گئی۔ کتنے پنجتن پاک کی نسبت سے کتنے، ایسے نہیں یہ کمزوروں والے لہجے نہ نکھاؤ، یا تو بالکل چپ بیٹھو ورنہ بولو۔ کتنے 5 حافظ قرآن دیے۔ میرا اپنا ماننا ہے یہ صرف 5 حافظ قرآن نہیں بلکہ اس ادارے نے 5 ادارے دے دیے ہیں، 5 ادارے دے دیے ہیں۔ میں اخبار اشتہار دیکھ رہا تھا، ان میں سارے نام غالباً اس بستی سے باہر کے بچے تھے۔ میں سلام کرتا ہوں سبھی لوگوں کو جنہوں نے ان قرآن والوں کی خدمت کا انتظام کیا، اپنی بستی میں انہیں مہمان بنا کے رکھا اور ان کی عزت کی، ان کی قدر کی۔ میں ان علماء کی عظمت میں کیا گفتگو کروں، میں بس اتنا سمجھتا ہوں خدا نے جب پڑھنے والے کو یہ شان بخشی ہے کہ اگر اسے قبرستان میں دفن کیا جائے تو 10 قبریں پیر کی جانب، 10 قبریں سر کی جانب، 10 قبریں داہنی جانب، 10 قبریں بائیں جانب، اللہ ایک پڑھنے والے کی قبر کی برکت سے 40 قبروں کا عذاب اٹھا دیتا ہے۔ قبروں کا
40 قبروں کا عذاب اٹھا دیتا ہے۔ بہت ہی اچھی گفتگو بڑی سنجیدگی کے ساتھ آپ نے مفتی معراج عالم صاحب قبلہ سے سنی، اور بس میں بھی ایک چھوٹی سی فکر آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو قوم اپنے رہنماؤں کی قدر نہیں کرتی وہ بہت جلد صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے۔ ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ ہم تیجے میں مولوی کو سب سے آگے رکھتے ہیں، 40ویں میں سب سے آگے رکھتے ہیں، لیکن اگر بیٹے کا ولیمہ ہو تو سب سے پیچھے رکھا کرتے ہیں۔ ہاں، جب میت کی بات ہوتی ہے، گئے نہیں 10 لوگوں کی دعوت کر کے آؤ، کہاں ملیں گے یتیم؟ کہ مدرسے چلے جاؤ، شرم نہیں آتی؟ انہیں یتیم کہتے ہو، انہیں محتاج سمجھتے ہو؟ اور یہ وہ ہیں جن کے کاندھے پہ اسلام کا مستقبل ہے، یہ وہ ہیں جن کے کاندھے پہ مصطفیٰ کی وراثت کی ذمہ داری ہے۔ تم نے انہیں یتیم کہہ کے ان کو ذلیل کیا ہے، انہیں رسوا کیا ہے۔ جب تیرے بیٹے کا ولیمہ آتا ہے، اسپیشل ٹیبل لگائی جاتی ہے، کہا یہاں پہ کوئی نہیں بیٹھے گا، یہاں پہ وی آئی پی آ رہا ہے۔ میں نے پوچھا وی آئی پی بتا کون ہے؟ تو لوگ جواب دیتے ہیں جس کا 18,000 کا جوتا ہوگا وہ وی آئی پی ہے، جو کوٹ والا ہے وہ وی آئی پی ہے، جو 12,000 کا چشمہ لگا کے آئے گا وہ وی آئی پی ہے۔ یہ تیری سوچ ہے، خدا کی قسم وی آئی پی وہ نہیں ہے جس کے لاکھوں کے کپڑے ہیں، بلکہ وی آئی پی وہ ہے جسے مصطفیٰ نے وی آئی پی کہا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وی آئی پی وہ نہیں جس کے 7,000 کے کپڑے ہیں، وی آئی پی وہ ہے جو قرآن کو پڑھا کرتا ہے، قرآن کو پڑھا کرتا ہے۔ ماشاءاللہ بھائی، ماشاءاللہ بھائی، واہ 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 واہ، کیا ہے، کیا پیغام ہے، واہ واہ۔ عزت کرو ان کی، اللہ سلامت رکھے ان امیروں کو جن کی دولت قرآن کے کام آ رہی ہے، سلامت رکھے اللہ ان امیروں کو۔ لیکن کچھ ایسے بھی امیر ہیں جو کہنے کو تو امیر ہیں لیکن بات مدرسے کی آتی ہے تو شرم آتی ہے۔ اگر کسی مدرسے کے معتمد یا مدرس کا فون پہنچے کہ جناب آپ کے ذمہ یہ مدرسے کا چندہ تھا، تو بتا کے کہتے ٹھیک ہے آ جانا، اس بار تو میں نے کئی زکوٰۃ لینے والوں کو دے دیا لیکن پھر بھی تمہارا بھی حساب لگائیں گے۔ شرم نہیں آتی؟ قرآن والوں کو ٹائم دے رہا، انہیں جو چلے تو فرشتے ان پر سلام بھیجیں، انہیں جن کے قدموں کی خاک ہمارے سر کا تاج بنے، اور تو نے اسے ٹائم دیا؟ شرم آنی چاہیے۔ اگر تجھے دولت کا غرور ہے نا تو سنبھال کے رکھ اس غرور کو، یاد رکھ اگر تیری وجہ سے کسی علم والے کی گردن جھکی نا، اللہ تجھے اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک تجھے تیری اوقات نہیں دکھا دے گا۔ ہاں، اس وقت تک اللہ موت نہیں دے گا جب تک اوقات نہیں دکھا دے گا۔ اور جن کی گردنوں میں گھمنڈ کا سریا ہے، پیارے آج اس سریے کو نکال کے پھینک دے، ورنہ ہم نے بڑے بڑے امیروں کو، بڑے بڑے دولت والوں کو آئی سی یو میں پڑے دیکھا ہے، بڑے بڑے پیسے والوں کو بے بس پڑے دیکھا ہے۔ وہ کبھی نہ دیکھا ہو تو جا کر کے آئی سی یو میں دیکھنا، جتنے بڑے بڑے امیر ہیں وہ آکسیجن کے ذریعے پڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ کوئی جاتا ان کے لیے سیب لے کے جا رہا ہے، کوئی جوس لے کے جا رہا ہے، کوئی پھل لے کے جا رہا ہے۔ کبھی غور سے دیکھنا جو آئی سی یو میں لیٹے ہیں، جب تمہیں آتا دیکھتے نا ہاتھ میں پھلوں کی تھیلی تو ان کی آنکھ کی کروٹ سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ مجھے بتا تو صحیح آج کس چیز کا خیال اس کو رلا رہا ہے، کس بات نے اس کی آنکھوں کو تر کر دیا ہے؟ اگر وہ کہہ پاتا تو یقیناً یہی کہتا، وہ لوگوں آج کیلے لا رہے ہو، سیب لا رہے ہو، جوس لا رہے ہو، آج میں اس حالت میں ہوں کہ میں خود سے سانس نہیں لے سکتا ہوں، یہ پھل کیسے کھاؤں گا؟ مجھے اس بات پر رونا آیا کیا کہ اچھا ہوتا تم میرے لیے انناس کا جوس نہ لاتے، سورہ رحمان کا پانی پڑھ کے لے آتے، میرے لیے پھل نہ لاتے، قرآن کی تلاوت لے کے آ جاتے۔ اس وقت پتا چلتا ہے اس قرآن کی عظمت کیا ہے، اس قرآن کی آیتوں کا وقار کیا ہے۔ اگر عزت سے مرنا چاہتے ہو تو قرآن سے پیار کیا کرو، اگر عزت سے جینا چاہتے ہو تو علماء کا احترام کیا کرو۔ خدا کی قسم یہ وہ جماعت ہے جب تم آتے ہو تب بھی یہ کام آتی ہے، جب دنیا سے جاتے ہو تب بھی یہی کام آیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور ایک بات اور بتا دوں، انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، میری تقریر تب یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ سنیں ذرا، آج اس جماعت کو کوئی زکوٰۃ کھانے والا کہہ رہا ہے، کوئی چندہ کھانے والا کہہ رہا ہے،
तुम नहीं जानते इस जमात का अपना वकार क्या है, सोच भी नहीं सकते। वो एक शख्स था जिसका अपनी जिंदगी का मामूल ये था, वो रोज एक रोटी रब के नाम पे सदका करता था। हमारा अच्छा था या बुरा? बोले सारे अच्छा था कि बुरा? अच्छा अमल था ना, रोज एक रोटी सदका करता। एक दिन सोया, किस्मत जाग गई, हुजूर ख्वाब में तशरीफ ले आए। हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाने लगे, मेरे गुलाम रोज रब की दावत करता है और अपने नबी को भूल जाता है। तो गुलाम था, तड़प गया, हुजूर क्या रब की भी दावत होती? मेरे हुजूर ने फरमाया, बता रोज एक रोटी सदका करता है कि नहीं? कहा जी। तो हुजूर ने फरमाया, जब तू एक रोटी सदका करता है तुझे रब की दावत का सवाब मिलता है। तो वो तड़प गया, कहने लगा, हुजूर फिर आपकी दावत कैसे होगी? तो मेरे हुजूर ने फरमाया, तेरे घर के पीछे मेरे कुरान पढ़ने वाले रहते हैं। अगर समझ गए तो बोले, तेरे घर के पीछे मेरे कुरान पढ़ने वाले रहते हैं। कभी तेरे घर में अगर अच्छा खाना बन जाया करे, अगर कोई अच्छी सब्जी बना करे, थोड़ी सी रोटी लिया कर, थोड़ी सी सब्जी लिया कर, वो लेके कुरान पढ़ने वालों के पास चला जाया कर और अपने हाथ से लुक़मे बना के उन्हें खिला दिया कर। आका फरमाते हैं, जब तू एक रोटी रब के नाम पे सदका करेगा तो तुझे खुदा की दावत का सवाब मिलेगा, और जब तू कुरान पढ़ने वाले को खिलाएगा तो तुझे मोहम्मद मुस्तफा की दावत का सवाब दे दिया। खाने वाला कहा, तुमने इन्हें चंदे खाने वाला कहा, और खुदा की कसम अगर ये कदम रख दे तो बरकतें उतर जाया करती। तुम नहीं सोच सकते, तुम्हारी बस्ती में सिर्फ परदेसी नहीं रहते, मुस्तफा के मेहमान रहा करते, हुजूर के मेहमान रहा करते। मेरे पास वक्त बहुत कम है, वरना मैं गुफ्तगू करता। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात।